بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یونٹ نمبر 1 کو ختم کیا تھا۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 کی ایکسرسائز کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو گرامر ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں ٹرانسلیشن کرتے وقت کون سی چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن یا اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کرتے وقت۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لٹرل اینڈ فگریٹو میننگ کو۔ لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے، فگریٹو میننگ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لٹرل میننگ۔ اچھا، لٹرل میننگ جو ہوتا ہے یہ ورڈ بائی ورڈ میننگ اور ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا، صحیح ہے نا۔ ادھر ہم توجہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایگزامپل بھی ہے۔ اس میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈکشنری میننگ۔ صحیح ہے نا۔ فار ایگزامپل، he is on the roof means that he is physically standing on the roof۔ اچھا، لٹرل میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لٹرل میننگ ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ لفظ بلفظ ترجمہ یا معنی کو ہم کہتے ہیں لٹرل میننگ۔ جب ہمیں کوئی لائن دیا جائے یا ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ نے اس لائن کو یا تو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا اس کے میننگ انگلش میں لکھنے ہیں، تو کچھ فقرے یا کچھ جملے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہم لٹرل ٹرانسلیشن یا لٹرل میننگ نکال سکتے ہیں، اور وہ لفظ بلفظ معنی ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی میٹافوریکل میننگ یا سمبولک میننگ چھپا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے نا۔ جس طرح ادھر ہے ایگزیکٹ ڈکشنری میننگ ہوتا ہے ہمارے پاس، فار ایگزامپل ہی از آن دا روف، وہ چھت پر ہے۔ اب اس میں نہ تو ہمیں کوئی سمبولک ورڈ دیا گیا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں میٹافوریکل مرادی معنی جسے ہم فگریٹو میننگ بھی کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیا ہوا۔ بس ہمیں سمپلی الفاظوں میں سمپلی بتایا گیا ہے کہ ہی از آن دا روف، وہ چھت پر ہے، جو کہ ماننے والی بات ہے اور ممکن بات ہے، سچ بات ہے، ریالٹی بیسڈ بات ہے، اور لفظ ٹو لفظ ترجمہ اس کا ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کے معنی کیا لکھے ہیں، ہی از فزیکلی اسٹینڈنگ آن دا روف، وہ اصل میں یا جسمانی طور وہاں پہ موجود ہے، چھت پہ موجود ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ چھت پر ہے۔ صحیح ہے نا۔ یہ میں نے اس کا اردو میں ترجمہ لکھ لیا، تو آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ لٹرل میننگ سے کیا مراد ہے۔ لٹرل میننگ سے مراد ہے جب آپ جملے میں آپ کو کوئی سمبولک یا میٹافوریکل میننگ نہیں دیا ہوتا اور آپ سمپلی اس کو یا تو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اس کے معنی لکھتے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ ہے فگریٹو میننگ۔ فگریٹو میننگ کیا ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے تو وہ ہے فگریٹو میننگ۔ فگریٹو میننگ جس طرح میں نے لکھا ہے کہ سمبولک میننگ یا امیجنیٹو میننگ ہوتا ہے۔ آپ کو سینٹنسز کے اندر یا فریزز کے اندر ایسے الفاظ دیے ہوتے ہیں کہ جس کے کچھ سمبولک معنی ہوتے ہیں یا کچھ امیجنیٹو معنی ہوتے ہیں، مرادی معنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو لٹرلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، نہ اس کے آپ لٹرلی معنی لکھ سکتے ہیں جس طرح ہم ادھر لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے ہی از آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ۔ اب تم اس میں لٹرل میننگ یا لٹرل ٹرانسلیشن کرو گے تو تم کیا لکھو گے کہ وہ دنیا کے اوپر ہے، یا ہی از اسٹینڈنگ آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ۔ تو یہ غلط ہو گیا، یہ کوئی بھی جو ہے تو آپ کو مارکس نہیں دے گا اس کے اوپر۔ جب آپ اس طرح کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے جملے دیے جائے، فریزز دیے جائے، ٹاپ آف دا ورلڈ یہ ایک فریز ہے، اس کو ہم ایڈیم بھی کہہ سکتے ہیں، فریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹاپ آف دا ورلڈ کا جو ہمارے پاس ادھر فریز ہے، یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کیا چیز،
کہ وہ بہت خوش ہے, ہی از آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ ٹوڈے, صحیح ہے نا, ہی از ویری ہیپی. سمجھ آ گیا نا تم لوگوں کو؟ تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فیگوریٹو میننگ, جس کو ہم اردو میں مرادی معنی بھی کہتے ہیں. اس کو ہم لفظی معنی لکھ لیتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے تو بہت ہی زیادہ لازمی ہے ٹرانسلیشن کے لیے. اب ٹرانسلیشن میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے اور ان کو ڈسکس کرنے کے پیچھے ریزن کیا تھا. اصل میں جب آپ کو سینٹینسز دیے جاتے ہیں پیپر میں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں, تو اس میں عام طور پہ بچے کیا غلطی کرتے ہیں کہ مرادی معنی کو وہ لٹرلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں, جو کہ غلط ہے اور اس پہ آپ کو کبھی بھی مارکس نہیں ملیں گے. تو آپ نے لٹرل اور فیگوریٹو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر سینٹینس کے اندر کوئی ایسا لفظ یا ایسا فریز استعمال کیا گیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کچھ مرادی معنی ہو سکتے ہیں, تو اس کو آپ نے فیگوریٹیولی ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لٹرل, جس طرح ہم نے لکھا ہی آن دا روف, اب اس میں کوئی سمبولک یا امیجنیٹو چیز نہیں ہے, مرادی معنی اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں دیے ہوئے, تو ہم نے اس کو لٹرلی ٹرانسلیٹ کر لیا. اب ہم ایک اور بہت اہم چیز جو ہے تو اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے گرامیٹیکل جینڈر اینڈ سینٹیکس ان اردو. یہ بہت زیادہ لازمی ہے. ہمارے پاس انگلش میں کتنی کیٹیگریز ہیں جینڈرز کے؟ ہمارے پاس انگلش کی بات کر رہے ہیں ہم, تو ہم لکھ لیتے ہیں. انگلش میں ہمارے پاس پہلا ہے میسکولن, جس میں ہمارے پاس مین, بوائے, علی, ETC ایکسیکٹرا, صحیح ہے نا. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے جی فیمینن. فیمینن مینز وومن, گرل, ETC ایکسیکٹرا, صحیح ہے نا. یہ ہمارے پاس ہو گیا دوسرا. تیسرا ہمارے پاس تیسری جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے جینڈرز کی, وہ ہے نیوٹر جینڈر. نیوٹر جینڈر مینز ٹیبل, چیئر, فین, صحیح ہے نا, ایکسیکٹرا. اب اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاس انگلش میں جینڈرز کی 3 کیٹیگریز ہیں, میسکولن مذکر, فیمینن مؤنث. یہ تو اردو میں بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن نیوٹر جینڈر جو ہے تو یہ الگ ہے. اب ہمارے پاس انگلش کے گرامر میں جو نان لیونگ آبجیکٹس ہیں, ایسی چیزیں جو زندہ نہیں ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس نیوٹر جینڈر رکھا ہوا ہے. لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں ہمارے پاس صرف مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. اب ہم اردو کے جینڈرز کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسے جملے دیے جائیں جس میں نیوٹر جینڈر ہو, تو اس میں آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے. سمجھ آ رہے ہیں؟ کیونکہ انگلش میں ٹیبل کے لیے نیوٹر جینڈر ہے, لیکن اردو میں تو ایسا نہیں ہے. اردو میں ٹیبل یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. سمجھ آ رہے ہیں نا تم لوگ؟ اردو کے گرامر میں چیئر جو ہے تو یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اردو کے گرامر میں قلم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو جب ہم ان سینٹینسز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے اس سے ہم اردو کے جو جینڈرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اردو میں ہمارے پاس ہے مذکر, جس میں ہمارے پاس لڑکا, علی, قلم, سورج وغیرہ, صحیح ہے نا. مؤنث لڑکی, کتاب وغیرہ. اچھا, تو اب ہم نے جی تو ہم نے جو ہے تو اردو کے گرامر میں ہمارے پاس جو جینڈرز ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم کچھ ایگزامپلز لکھیں گے اور ان ایگزامپلز میں آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا
کہ جب ہمارے پاس انگلش کے سینٹنسز میں نیوٹر جینڈر دیا ہوتا ہے تو اس کو جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس لفظ کے، اس ناؤن کے، اس نیوٹر جینڈر کے اردو گرامر میں مذکر یا مؤنث کا پتہ لگانا بہت لازمی ہے، بہت ہی لازمی ہے۔ جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ the table is brown، صحیح ہے نا؟ اب اس کا میں اردو میں ٹرانسلیشن لکھوں گا تو مجھے اندازہ لگانا ہوگا کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ اردو کے گرامر میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ تو اس کے لیے آپ لوگ، اب اس کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے۔ آپ لوگوں کے اردو کا جو ٹیچر ہے ان سے آپ پوچھیں کہ ہم اردو کے گرامر میں کسی نان لیونگ آبجیکٹ کا اندازہ کیسے لگائیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک علیحدہ ٹاپک جو ہے تو وہ مجھے لگتا ہے ایک لیکچر آئی تھنک آپ کے ٹیچر نے ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ اردو کے گرامر میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کیسے کرتے ہیں۔ ادھر تو میں نے کچھ الفاظ لکھے ہوئے، میں ان کو ٹرانسلیٹ کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو کلیریفائی کرنا ہوگا کہ اردو کے گرامر میں ہم نان لیونگ آبجیکٹس کے مذکر یا مؤنث کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب ادھر میں نے لکھا ہے the table is brown۔ اب اس کی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، میز بھورا ہے، میز بھورا ہے، صحیح ہے نا؟ میز بھورا ہے، کیا لکھا ہے؟ میز بھورا ہے۔ اب ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میز کا جو لفظ ہے یہ اردو کے گرامر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو پھر ہم بھورا نہیں لکھیں گے، پھر ہم لکھیں گے بھوری ہے۔ سمجھ آ گیا؟ کیوں؟ بھورا ہم تب لکھتے جب میز مذکر ہوتا، ہم نے بھوری اس وجہ سے لکھا ہے کہ میز کا جو ناؤن ہے یہ مؤنث ہے، صرف اس چیز کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2، the pen is broken، قلم ٹوٹا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ قلم ٹوٹی ہوئی ہے نہیں ہوگا، کیونکہ قلم ہمارے پاس کیا ہے؟ مذکر ہے، اور قلم جو ہے تو چونکہ مذکر ہے تو ہم ٹوٹا ہوا لکھیں گے، ٹوٹی ہوئی نہیں لکھیں گے، صحیح ہے نا؟ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح میں لکھ لوں the book is new، کتاب نئی ہے، صحیح ہے نا؟ میں نے کتاب نئی ہے لکھا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے، اگر یہ مذکر ہوتا تو میں کیا لکھتا؟ کتاب نیا ہے، صحیح ہے نا؟ جو کہ غلط ہوتا، لیکن چونکہ کتاب ہمارے پاس مؤنث ہے تو میں نے کیا لکھا ہے؟ نئی ہے۔ اسی طرح جو ہے تو آپ لوگ خود سے بھی کچھ ایگزامپلس کریٹ کریں، اور اپنے یہ بہت ہی لازمی ٹاپک ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کا جو اردو کا ٹیچر ہے میں بھی ان کے ساتھ بات کر لوں گا، لیکن آپ خود بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ سر ہم اردو کے گرامر میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل جو ہے تو ہم ایڈیمز اینڈ فریزز کی جانب بڑھیں گے کہ ایڈیمز کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور فریزز کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے پاس ناؤنز ہیں، ان کی ٹائپس ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر ہم یونٹ نمبر 2 میں موو آن کر جائیں گے۔